بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں، اس کے 33ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی ایک آیت لیں گے، مؤنث کے صیغوں کی گرامر میں مشق کریں گے اور کچھ نکات شوق یا خوف بھی لیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم 219 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 50,500 بار آئے ہیں۔ سورہ یوسف کی اس آیت کو ہم نے خاص وجہ سے لیا ہے۔ ویسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات بیان ہوئے ہیں، ہر واقعے سے ہم کئی اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب ایک غلام بنا کر مصر میں بیچا گیا تو ایک آدمی نے انہیں خریدا، وہ اس کے گھر رہنے لگے۔ اس گھر کی مالکن نے انہیں غلط کام کرنے کے لیے زبردستی کی تو وہ گھر سے بھاگ نکلے۔ وہ نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اکیلے تھے، نئے شہر میں تھے، ان سب کے باوجود انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور گناہ سے بچے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا حکم نہیں مانا، کیونکہ جو کام اللہ کو ناپسند ہو وہ کام کسی کے کہنے پر بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مفہوم ہے اس کا کہ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اطاعت اللہ کی معصیت بن جاتی ہے، نافرمانی بن جاتی ہے، تو اس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے نوجوان اس واقعے سے کئی اہم اسباق لے سکتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے تو کتنی گری ہوئی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف جس شخص کے ذہن میں اللہ کا تصور ہمیشہ تازہ رہتا ہے وہ گناہوں سے کس طرح بچتا ہے۔ سورہ یوسف کی اس آیت میں مؤنث یعنی فیمنن جینڈر کے تقریباً 16 افعال، الفاظ و ضمائر یا پروناؤنس آئے ہیں۔ مؤنث کی پریکٹس کے لیے یہ ایک خاص آیت ہے۔ تو اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا مؤنث کے کچھ الفاظ کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ہم نے شروع میں سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ ادھر ہم نے سیکھا ہیا، پلورل کے لیے ہے ہن، اور انتا کے بجائے انتی، اور انتم کے بجائے انتن۔ بس انا نحن سیم ہے، تو صرف 3 الفاظ نئے ہیں۔ تو میرے بعد دہرائیے، ہیا ہن، انتی انتن، پھر سے ہیا ہن، انتی انتن۔ میرے ساتھ بولیے، ہیا ہن، انتی انتن، ہیا ہن، انتی انتن، ہیا ہن، انتی انتن۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہم نے سیکھا ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ اس میں ربہا تو ہم نے سیکھ لیا، وہ ہنہ کو یہیں جڑانا ہے، ربہن۔ یہاں پر ربکا کے بجائے ربکی ہوگا اور ربکم کے بجائے ربکن۔ ربی، ربنا سیم ہے، تو یہاں بھی 3 ہم کو ایکسٹرا سیکھنے ہیں۔ تو میرے بعد دہرائیے، ربہا، ربہن، ربکی، ربکن۔ ایک اور بار، ربہا، ربہن، ربکی، ربکن۔ اب ہم لیتے ہیں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا۔ پھر جب اس نے سنا، کس نے؟ اس عورت نے، ان کا مکر و فریب، ان عورتوں کا مکر و فریب، اس کی اطراف رہنے والی اس کی سہیلیوں کا یا اطراف کی عورتوں کا، دعوت بھیجی اس عورت نے ان کی طرف اور تیار کی ان کے لیے ایک محفل۔ یعنی پس، لما یعنی جب، فلما پھر جب یا پس جب، سمعت ہوا سمع ہی سمعت اس عورت نے سنا، بمکرہن، مکر یعنی ان کا مکر، مکرہن ان عورتوں کا مکر، بمکرہن یعنی ان عورتوں کے مکر فریب کو اس نے سنا تو کیا کیا اس نے؟ ارسلت ہوا ارسلہ ہی ارسلت اس عورت نے بھیجی یعنی دعوت بھیجی، الیہن ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ ہوا اعتدا اس نے تیار کیا، ہی اعتدت اس عورت نے تیار کی، لہن ان عورتوں کے لیے، متکئا
ایک محفل، ایک مجلس، متکئہ ایک محفل یا مجلس تیار کی. یعنی یوسف علیہ السلام جس گھر میں غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے اس گھر کی مالکن ان کو برے کام کرنے کو کہتی تھی. اس عورت کی بے شرمی آج کے بے شرم مرد اور عورتوں سے مختلف نہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور کلبوں میں یا مختلف جگہوں پر بے شرمی کی پارٹیاں کرتے ہیں. تو یہ عورت بھی اس طرح کر رہی تھی. وہ بے حیا مالکن تھی. اس کی بے شرمی کا حال جب دوسری عورتوں کو معلوم ہوا تو بجائے شرم اور افسوس کرنے کے اس نے الٹا سب عورتوں کو دعوت دی یہ بتانے کے لیے کہ میں کیوں نہ غلط کام کروں. ایسی آیتیں سنیں یا پڑھیں ہم تو ہم کہیں اے اللہ ہم کو بری صحبت سے اور تجھ کو ناراض کرنے والی محفلوں سے بچا اور ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب کر. ترجمہ کیجئے. فلما سمعت اس نے سنا بمکرہن ان کا مکر و فریب ارسلت دعوت بھیجی الیہن ان کی طرف واعتدت اور تیار کی لہن ان کے لیے متکئا ایک محفل. اب ہم ٹکڑے کرتے ہیں. فلما سمعت بمکرہن پھر جب اس نے سنا ان کا مکر و فریب ارسلت الیہن دعوت بھیجی ان کی طرف واعتدت لہن متکئا اور تیار کی ان کے لیے ایک محفل. اور کیا کیا؟ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن اور دی ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری اور کہا نکل آ ان پر یعنی ان کے سامنے. وآتت ہم نے اس سے پہلے سیکھا گرامر میں آتا اس نے دیا، آتا یؤتی آتی، مؤتی مؤتا ایتا. تو ہوا آتا ہیا آتت اس عورت نے دی یا اس عورت نے دیا. کل یعنی ہر ایک. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کل یعنی ہر ایک کو. کل واحدہ ہر ایک کو. واحد مذکر ہے، واحدہ اس کی مؤنث ہے. کل واحدہ ہر ایک عورت کو، منہن ان عورتوں میں سے، ہر ایک عورت کو ان میں سے کیا دیا؟ سکینہ. سکین کہتے ہیں چھری. سکین یعنی چھری. ہر ایک کو ایک چھری دی. اور نہ صرف یہ بلکہ کیا کیا؟ وقالت اور کہا. ہوا قال ہی قالت اس عورت نے کہا اخرج نکل آ. اخرج یعنی نکل آ. خرج نکلا. اخرج نکل آ. علیہن ان پر یعنی ان کے سامنے. بے حیائی کی اس پارٹی میں اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور غور کر کے یہ ترکیب بنائی کہ سب کے ہاتھ میں ایک چھری ہو. یاد رکھیے انسان چاہے کتنی ہی بے شرمی کی پارٹیاں کر لے، ایک دن اسے مرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے. وہ بچ کر بھاگ نہیں سکتا. غلط کام کا مزہ تھوڑی وقت کا ہے مگر اس کی نحوست اور سزا بہت ہی بھیانک ملے گی. بہرحال دیکھیے اس نے یہ کام کیا اور آگے کیا ہوتا ہے. ترجمہ کیجئے. وآتت اور دی کل واحدہ ہر ایک کو منہن ان میں سے سکینہ ایک چھری وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ اور دی ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری وقالت اور کہا اخرج نکل آ علیہن ان پر وقالت اخرج علیہن اور کہا نکل آ ان پر. آگے دیکھتے ہیں ہم کیا ہوا. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو ان پر روب چھا گیا اس کا یعنی یوسف علیہ السلام کا. وقطعن اور انہوں نے کاٹ لیے ایدیہن اپنے ہاتھ ان کے اپنے ہاتھ. ف یعنی پس لما یعنی جب فلما پھر جب رأینا رآ رأو رأیتا رأیتم رأیتو رأینا رأینا ہم نے دیکھا لیکن رأینا رأت اس عورت نے دیکھا. ہوا رآ ہی رأت اور پلورل ہوگا رأینا. نا کو کھینچ دیں گے تو ہم نے دیکھا ہو جائے گا. رأینا ان عورتوں نے دیکھا. ہو یوسف علیہ السلام کو. اکبرنا اکبرہ سے اکبر ہے. اکبرنا یعنی بڑا جانا انہوں نے یا روب چھا گیا ان پر اس کا یعنی یوسف علیہ السلام کا. اکبرنا ہو اکبرنا ہو. وقطعنا قطعنا یعنی کاٹ لیے. قطع کرنا اردو میں بھی لفظ ہے.
قطعنا اور انہوں نے کاٹ لیے، ان عورتوں نے کاٹ لیے، ایدیہن ید کی جمع ایدی ہے، ایدیہن ان عورتوں کے ہاتھ، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ مالکن نے یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کے لیے کہا، نہ اس کے اندر شرم تھی نہ دوسری عورتوں میں حیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب مجبوراً خواتین کے سامنے آنا پڑا تو وہ آئے، عورتیں بری نیت سے وہاں جمع ہوئی تھیں تو اس پر انہیں ہلکی سزا بھی مل گئی، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھ کٹ گیا ان کا۔ گناہ کی محفلوں میں یاد رکھیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ مزہ ہی ملے، کئی لوگ عیش کے سامان کے باوجود مصیبت کی زندگی گزارتے ہیں، بعض لوگوں کو اسی حالت میں موت آ جاتی ہے اور آخرت میں تو ان کا نقصان بہت دردناک ہے۔ جائز حدود کے اندر ہم پارٹی کر سکتے ہیں، کھیل کود کر سکتے ہیں، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی۔ یہاں پر ایسی آیت سنیں تو ہم کہیں کہ اللہ ہم کو ہماری صلاحیتیں، ہماری پلاننگ، ہماری سوچ صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے۔ ترجمہ کیجئے، فلما پھر جب رأینہ انہوں نے دیکھا اس کو اکبرنہ ان پر روب چھا گیا اس کا۔ فلما رأینہ اکبرنہ پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو ان پر روب چھا گیا اس کا، وقطعنا اور انہوں نے کاٹ لیے ایدیہن اپنے ہاتھ، وقطعنا ایدیہن اور انہوں نے کاٹ لیے اپنے ہاتھ، وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، اور کہنے لگیں یا انہوں نے کہا پناہ اللہ کی، نہیں یہ انسان، نہیں یہ مگر فرشتہ بزرگ۔ وقلنا اور کہنے لگی یا انہوں نے کہا، قالا قالو یہاں قالت قلنا، ان عورتوں نے کہا، حاش للہ پناہ اللہ کی، پناہ اللہ کی، ما ہذا نہیں ہے یہ، بشرا بشر انسان، یہ بشر نہیں لگتا، ان ہذا نہیں یہ، الا مگر ملک، ملک یعنی فرشتہ اور کریم بزرگ، یہ تو بزرگ فرشتہ لگتا ہے۔ کیا سبق ہے اس میں؟ حاش للہ یہ کلمہ اس وقت کہا جاتا ہے جب خود کو یا کسی اور کو کسی الزام سے بری قرار دینا ہو۔ اس جملے میں یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی ہے اور عورتیں اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، آپ نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ خوبصیرت بھی تھے، اس لیے عورتوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا اسمارٹ ہیرو لگ رہا ہے یا کیا خوبصورت، نہیں، بلکہ کہا بزرگ فرشتہ، کیونکہ آپ کی چال میں، آنکھوں میں حیا، شرافت اور نیکی تھی۔ ایسی آیتوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا لے سکتے ہیں کہ اللہ اگر ہم کو کہیں تجھ کو ناراض کرنے والی محفل سے مجبوراً گزرنا ہو تو ہماری آنکھوں، نیتوں اور چال کی حفاظت کر اور جلد سے جلد وہاں سے ہمیں گزار دے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی پر انہیں دنیا میں بھی خوب نوازا اور آخرت میں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں والی جنتوں میں رہیں گے۔ ترجمہ کیجئے، وقلنا اور کہنے لگی، حاش للہ پناہ اللہ کی، ما ھذا بشرا نہیں یہ انسان، ان ھذا نہیں یہ الا ملک کریم مگر فرشتہ بزرگ۔ مگر فرشتہ بزرگ۔ اس آیت میں ہم نے مؤنث کے کئی صیغے سیکھے، میں آپ کو وہ صیغے پھر سے ایک بار دہرا دوں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن، یہ چار واحد جو ہے فعلت کے وزن پر آئے ہیں۔ اور اسی طرح فلما رأینہ، ان عورتوں نے دیکھا، اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن، چار افعال پلس اور بھی جو ضمائر ہیں، ہن وغیرہ آئے ہیں۔ یہ آیت بہت ہی اسپیشل ہے اس معنوں میں کہ اس میں مؤنث کے کئی صیغے آئے ہیں۔